اہل مصر کے بہت سے گروہ مختلف گوشوں سے سمٹ کے یہاں آئے اور جائیدادیں بنا کر رہنے لگے۔ جب شہر کا دامن پھیلا تو مسلمانوں نے شہر پناہ کے باہر ایک بستی بنائی اور اس کا نام عسکر رکھ کر کاروبار حکومت وہاں منتقل کر دیا۔ اس طرح شہر فسطاط سارے ملک کا دارالخلافہ بن گیا، جس کی طرف سوید، زیرین مصر اور بحر روم، بحر قلزم کے ساحلی شہروں کی نگاہیں اٹھتی تھیں۔ چنانچہ اس کی وسعت و آبادی میں روز افزوں ترقی ہونے لگی اور آبادی کی کثرت نے اسے مرکز تجارت بنا کر وہاں کی زندگی کو چار چاند لگا دیا۔ یہ دیکھ کر سکندریہ اور منف کے سربراوردہ لوگوں نے بھی فسطاط کا رخ کیا، اور یہ منف کی تباہی کا پیش خیمہ تھا، جس کے بعد اس کی حیثیت ایک عصری قصبے سے زیادہ نہ رہی۔ اب اگر کبھی اس کا ذکر آتا بھی تھا تو فرعونہ مصر کی عظمت کے ذیل میں آتا تھا، جنہوں نے کئی ہزار برس پہلے اسے اپنا پایا تخت بنایا تھا۔ اسی طرح سکندریہ کی بھی ساری رونق خاک میں مل گئی اور اسے اپنے ساحلی محل وقوع اور عمرانی عظمت و جلال کے لحاظ سے دنیا کے تمام شہروں پر جو فضیلت حاصل تھی وہ اس سے چھن گئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شہر فسطاط میں قیام فرمایا اور اپنی سیاسی پالیسی کے متعلق سوچ بچار کرتے رہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے عقیدے کی آزادی کو اپنی سیاست کا سنگ بنیاد خود بنایا تھا۔ چنانچہ جب قبطی راہبوں کو اس پالیسی کا علم ہوا اور اس کی صحت و صداقت میں انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہا تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد ان کلیساؤں سے نکل کر جہاں مذہبی استبداد کے زمانے میں انہوں نے پناہ لی تھی، اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے ابن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قبطیوں کو اسقف بنیامین سے غیر معمولی محبت و تعلق ہے، اور جب سے اس نے سوید کے دور دراز علاقے کی طرف بھاگ کر صحرا میں رومیوں کی پناہ لی ہے، قبطیوں کی اس محبت اور تعلق کے خاطر میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے ان کی خواہش تھی کہ بنیامین اپنے مذہبی منصب پر واپس آ جائے۔ انہوں نے تمام قبطیوں کو امان دے دی اور بنیامین کے متعلق خاص طور پر فرمایا، بوڑھے بطریق کو اپنی اور ان قبطیوں کی جان محفوظ سمجھتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے جو مصر یا غیر مصر میں آباد ہیں۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ ان سے عہد شکنی کی جائے گی۔ بنیامین کو عرب فاتح کے اس عہد کی اطلاع ملی تو وہ اپنے صحرائی مامن سے نکل کر سکندریہ کی طرف روانہ ہوا۔ سکندریہ میں قبطیوں نے ایک ظفرمند کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی اور یہ خوشی ہر خوف، ہر تقدر سے پاک تھی۔ جب بنیامین اپنے پیرووں میں اطمینان سے رہنے سہنے لگا تو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور اس کے ساتھ نہایت عزت و تکریم سے پیش آئے۔ بنیامین نے ان سے گفتگو کی، وقار و تحمل کے ساتھ اس کے لہجے میں بڑی نرمی اور شیرینی تھی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور انہوں نے قبطیوں کی مذہبی سیادت بنیامین کے سپرد کر دی کہ وہ جس طرح چاہے ان کی مذہبی رہنمائی کرے۔ قبطی بطریق بھی مسلمان فاتح کے حضور سے انتہائی مسرور و مطمئن واپس ہوا اور سکندریہ پہنچ کر اس نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کے گن گانا شروع کر دیے۔ وہ اپنے عقیدت مندوں سے کہتا تھا، میں اپنے شہر سکندریہ واپس ہوا اور دیکھا کہ یہاں ہر طرح کا امن و امان ہے۔ اللہ نے کافروں کے جبر و استبداد کی لعنت ہمارے سروں سے دور کر دی ہے۔ جتنا وقت گزرتا گیا بنیامین کے جذبات تشکر و امتنان میں اضافہ ہوتا گیا۔ انجام کار تمام قبطی اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور اپنے مذہبی مراسم بے کھٹکے ادا کرنے لگے۔ بنیامین نے ان کے کلیساؤں کی اصلاح اور ان کی عبادت گاہوں کا دورہ کیا۔ وہ جہاں کہیں جاتا عقیدت مندوں کا ہجوم کھجور کی چھڑیاں اور اودان ہاتھ میں لیے ایک جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتا۔ دوبارہ آزادی ملنے سے قبطی کتنے مسرور تھے اس کا اظہار سادرس ان الفاظ میں کرتا ہے، وہ اتنے خوش تھے جیسے بکری کا بچہ جس کی رسی کھول کر اسے ماں کے تھنوں سے دودھ پینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ یوحنا نقیوسی مسلمانوں سے کتنا بغض رکھتا تھا اور ان میں کیڑے ڈالنے کی کیسی کیسی کوششیں کرتا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ابن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتا ہے، انہوں نے تسلیم کردہ ٹیکسوں کی وصولی میں بڑا تشدد برتا لیکن کلیساؤں کی ملکیت پر ہاتھ نہ ڈالا، نہ چھینا جھپٹی اور لوٹ مار کو اپنا طریقہ بنایا، بلکہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک کلیساؤں کی حفاظت و حمایت کرتے رہے۔ اس نے مصریوں کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ رومی سرزمین مصر سے اس لیے نکالے گئے اور مسلمان ان پر اس لیے فتح یاب ہوئے کہ ہرقل نے انسانیت سوز گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اور قیرس کے ذریعے قبطیوں اور ان کے مذہب پر بے انتہا ظلم ڈھائے تھے۔ مارکے میں رومیوں کی ناکامی اور مسلمانوں کی کامیابی کا یہی سبب ہے۔ ملکانی فرقے سے تعلق رکھنے والے مصری اور وہ رومی بھی جنہوں نے مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی، قبطیوں کے مقابلے میں مذہبی آزادی سے کچھ کم بہرہ یاب نہ تھے۔ یعقوبیوں کی طرح ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حمایت انہیں بھی حاصل تھی۔
یہ صحیح ہے کہ یعقوبیوں کی نسبت ملکانیوں کی تعداد کم تھی، اور ان میں سے بھی بیشتر قبطی جنہوں نے دور استبداد میں ملکانی عقائد قبول کر لیے تھے، مذہبی آزادی کا زمانہ آتے ہی اپنے پہلے مذہب کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قدیم پیشوا کا دامن تھام کر سدیرس کے الفاظ میں تاج اعتراف اسی کے ہاتھ سے حاصل کیا تھا، لیکن کچھ قبطی ایسے بھی تھے جو ملکانی عقائد اختیار کر لینے کے بعد ان پر جمے رہے، اور اسلامی حکومت نے انہیں تبدیلی مذہب پر مجبور نہ کیا۔ اس لیے فتح مصر کے 50 برس بعد تک مصر میں ملکانیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد باقی رہی، اور آگے چل کر جو اس میں کمی ہوئی وہ اس وجہ سے کہ مصریوں نے تو یہ محسوس کیا کہ اجتماعی رشتے جماعت کا مذہب قبول کرنے کے متقاضی ہیں، اور مصر کے رومیوں نے یہ بہتر سمجھا کہ مصر والوں سے گھل مل جائیں، چنانچہ انہوں نے اکثریت کا مذہب قبول کر لیا یا حاکموں کا۔ اس مذہبی آزادی کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے رومی اور مصری دانشمندوں کو مختلف مذاہب پر غور کرنے کا موقع مل گیا، اور ان میں سے اکثر اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ انہوں نے مسیحی فرقوں کے باہمی جھگڑے اور عیسائیوں کے ایک دوسرے پر دراز دستیاں دیکھیں، اور مسیحیت سے بیزار ہو کر عقلی آزادی کی روشنی میں ایک ایسے عقیدے کی راہ تلاش کرنے لگے جسے وہ اپنی مرضی سے اختیار کر سکیں، اور اپنے اس ابتدائی دور میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا جو کائنات کو ہر قید سے آزاد ہو کر دیکھنے کی دعوت دیتا تھا، اور اس وقت تک ہر قسم کی گروہ بندیوں سے پاک تھا۔ اس کے ماننے والے اس نفرت انگیز تعصب سے بالکل ناآشنا تھے جو ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے پھاڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس ہر صاحب عقل و بصیرت کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا، اور قرآن کریم کی اعلیٰ و عرفہ تعلیمات دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر انہیں ایمان و اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے کہ اس زمانے میں جن مصریوں نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کے ہم سطح ہو جانے کے لالچ میں قبول کیا، تو بھی یہ بات اہل مصر کی ایک بہت ہی کم تعداد پر صادق آتی ہے، ورنہ ان کی اکثریت تو خوب سوچ سمجھ کر ازراہ ایقان و اذعان اسلام کے حلقہ اثر میں آئی تھی۔ اس میں تعجب ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ انسان میں مذہبی عقیدے کی حفاظت کا جذبہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس قسم کی مصلحت اسے نہیں ہلا سکتی۔ بٹلر اس سلسلے میں کہتا ہے، یہ کہنا بعید از انصاف ہوگا کہ جس قبطی نے بھی اسلام قبول کیا دنیا اور اس کی آسائش و آرام کے لیے کیا۔ اگر ان میں سے کوئی اس لالچ میں مسلمان ہوا بھی تھا کہ فاتحین اسلام کے برابر ہو جائے، جو مراد انہیں حاصل ہیں اسے بھی مل جائیں، اور وہ جزیہ کی مصیبت سے چھٹکارا پالے، تو اس قسم کا لالچ صرف اسی شخص کو ڈگمگا سکتا ہے جس کا ایمان ناپختہ ہو۔ لیکن حقیقت ناگوار اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ اکثر پختہ رائے لوگ مسیحیت سے اس لیے نفرت کرنے لگے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ سے محبت کرنے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا جو حکم دیا تھا، عیسائیوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی پرواہ نہ کی بلکہ اسے فراموش کر کے فرقہ وارانہ فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے شروع کر دیے۔ یہ حقیقت جب ان کے دانش مندوں پر اچھی طرح واضح ہو گئی تو وہ اسلام کی پناہ میں چلے گئے اور اس کا دامن امن و عافیت تھام کر سکون و اطمینان اور سادگی و بساطت کے سائے میں آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عقیدے کی آزادی کے تحفظ و احترام اور ٹیکسوں کی وصولی، اصلاحی کاموں کی تکمیل اور عدل و انصاف کی اقامت کے سلسلے میں ایک پالیسی مرتب فرما کر اپنے ماتحت افسروں کو بطور خاص تاکید کر دی تھی کہ اسے بہر قیمت روبہ عمل لائیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ افسر عرب تھے یا مصری یا ان کے سوا کوئی اور؟ فتح و نصرت کا فطری متقاضا تھا کہ لشکر کی امارت کسی غیر مسلم کے سپرد نہیں ہونی چاہیے۔ امان نامے میں بھی مصر اور اس کے باشندوں کی حمایت و حفاظت کا فرض مسلمانوں پر عائد کیا گیا تھا، اس لیے فوجوں کی امارت بھی لازماً انہی کو ملنی چاہیے جو حمایت و حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ رومیوں کے عہد حکومت میں مصر کی اپنی کوئی فوج نہ تھی۔ اہل مصر کو صرف پولیس میں بھرتی کیا گیا تھا جو ملک کے داخلی انتظام کی کفیل ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں اپنی سابقہ خدمات پر بحال رہنے دیا اور فوج اس کے عہدے اور ہتھیار صرف اپنے لیے مخصوص رکھے جس میں کسی دوسرے کو مطلقاً دخل و اختیار حاصل نہ تھا۔ چونکہ ان مسلمانوں کو ہمیشہ ملکی دفاع کے لیے پابہ رکاب رہنا پڑتا تھا، اس لیے شروع میں انہیں زمینیں حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات کے مطابق تنخواہیں مقرر کر دی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سارے عہد خلافت میں اسی پر عمل ہوتا رہا۔ ابن عبد الحکم روایت کرتے ہیں کہ ابن مستور کے سوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو مصر کی زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں دیا۔
ابن مستور ایک غلام تھے جن کے ناک کان ان کے آقا نے کاٹ دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت و مرحمت سے وہ آزاد ہو گئے اور جنگ کے ناقابل قرار دے دیے گئے۔ عہد رسالت کے بعد خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہم کی سرپرستی اور نگرانی میں رہتے رہے۔ جب مسلمانوں کو مصر میں قرار و اطمینان نصیب ہو گیا تو یہ امتناعی حکم بھی واپس لے لیا گیا اور انہیں زمین خریدنے کی اجازت مل گئی۔ دوسرے لوگوں کی طرح مسلمان بھی اپنی اپنی زمینوں کا لگان دیتے تھے۔ اس طرح زمین کے مالکوں کی تبدیلی اور ان کے مسلمان یا قبطی ہونے کی وجہ سے زمین کے لگان میں کوئی کمی بیشی نہ ہوئی۔ اسلامی لشکر کا گزارا صرف انہی تنخواہوں پر نہ تھا جو انہیں جزیہ کی وصول شدہ رقموں میں سے دی جاتی تھی، بلکہ مصریوں پر بھی ان کی سہ روزہ ضیافت فرض تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اس زمین پر بھی حقوق حاصل تھے جو رفاہ عامہ کے لیے ہر گاؤں میں چھوڑی جاتی تھی۔ اس کی شہادت اس خطبے سے ملتی ہے جو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مجمع عام میں دیا تھا۔ خطبے میں ہے، رعایا کی بہبود رائی کا فرض ہے، بس اللہ کے فضل و برکت کی طرف آؤ اور اپنے سرسبز و شاداب زمینوں سے ان کی پیداوار اور دودھ، ان کی بھیڑیں اور شکار حاصل کرو۔ اپنے گھوڑوں کو چراگاہوں میں چرا کر تنومند بناؤ، ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کا بطور خاص خیال رکھو کہ وہ تم کو تمہارے دشمن سے بچاتے ہیں اور انہی کے ذریعے تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو۔ سن رکھو، میں انسانوں کی طرح گھوڑوں کا بھی نگران ہوں۔ جس نے بغیر کسی وجہ کے اپنے گھوڑے کو بھوکا مارا تو اس کے بقدر اس کا وظیفہ کم کر دوں گا۔ واضح رہے کہ تمہیں قیامت کے دن تک پاؤں پھیلا کر بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ تمہارے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، وہ سدا تمہاری طاق میں رہیں گے اور تمہارا گھر جو پیداوار اور دولت، روز افزوں خیر و برکت کا خزانہ ہے، ان کے دلوں کو ہمیشہ بے چین رکھے گا۔ فوج، اس کی عمارت اور اس کے ہتھیاروں کی بات تو یہ ہوئی، لیکن غیر فوجی مناصب ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اکثر و بیشتر انہی رومیوں کے پاس رہنے دیے جو فتح مصر سے پہلے اپنی حکومت کی طرف سے ان عہدوں پر مامور کیے گئے تھے اور جنہوں نے اسلامی اقتدار کے بعد بھی اپنے ملک واپس ہونے کی بجائے مصر ہی میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ان میں سے اکثر رومیوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا کہ حقوق و فرائض میں ان کی حیثیت مسلمانوں کے برابر ہو جائے۔ اسی طرح ابن عاص رضی اللہ عنہ نے منیاس کو زیرین مصر کا حاکم مقرر کیا، جہاں وہ ہرقل کے زمانے میں حکمران تھا، اور اس کے دوسرے ابنائے جنس کو بعض اور صوبوں کی حکومت تفویض کی جو عہدے ذرا کم حیثیت کے تھے، وہ بھی انہی رومیوں کو دے دیے گئے جو مصر سے نہیں گئے تھے۔ البتہ جن رومی عہدیداروں نے اجنبی حکومت کی رعایا بننا گوارا نہ کیا اور مصر چھوڑ کر چلے گئے، ان کی جگہ قبطیوں کو دے دی گئی۔ فتح مصر کے ابتدائی زمانے میں ابن عاص رضی اللہ عنہ اس کے سوا کوئی پالیسی اپنا ہی نہ سکتے تھے، اس لیے کہ یہ بالکل وہی پالیسی تھی جو مسلمانوں نے عراق و شام میں اختیار کی تھی اور جس کی ضرورت ان ملکوں سے کہیں زیادہ مصر میں تھی۔ عرب اہل مصر کی زبان نہیں جانتے تھے، نہ وہ عربی قومیت ہی انہیں ایک دوسرے سے مربوط کرتی تھی جو ظہور اسلام سے کئی صدی پہلے عراق و شام میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو نظام کسی قوم میں برسوں سے قائم ہو، پلک جھپکتے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت تک اسے لازماً باقی رکھنا پڑتا ہے جب تک وقت کے ساتھ ساتھ وہ از خود نئے زمانے کے سانچے میں نہ ڈھل جائے۔ چونکہ فتح مصر کے وقت صوبائی نظم و نسق رومی افسروں کے ہاتھ میں تھا، اس لیے ضروری و مصلحت یہی تھی کہ انہیں ان کی خدمات پر بحال رہنے دیا جائے اور عرب فاتح دیداوری کے ساتھ حالات کا مطالعہ اور موقع محل کے اعتبار سے نظام حکومت میں مناسب اور معتدل تبدیلیاں کرتا رہے، تاکہ اہل ملک کو حکومت میں زیادہ سے زیادہ حصہ بھی مل جائے اور نظام میں ابھی کوئی ایسی برہمی پیدا نہ ہو جو حاکم و محکوم دونوں کے لیے یکساں پریشانی اور نقصان کا سبب بنے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے ہر واقعے اور اپنے ہر اقدام کی اطلاع بارگاہ خلافت میں بھیجتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ بنیامین اپنی قوم میں بڑی حیثیت و منزلت رکھتا ہے، تو انہوں نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ مصر کی حکومت اور اس کے باشندوں کی آسائش کے لیے قبطیوں کے اس بطریق کی رائے سے فائدہ اٹھائیں۔ بنیامین نے بھی مشورہ دینے میں بخل سے کام نہ لیا اور ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کا کھویا ہوا سارا اثر و نفوذ اسے بخش دیا۔ بنیامین کا مشورہ یہ تھا کہ زمین کی پیداوار کا خراج اس وقت وصول کیا جائے جب لوگ اناج کاٹنے اور انگور نچوڑنے سے فارغ ہو جائیں۔ مصر میں جگہ جگہ نہریں کھودی جائیں، پلوں کی مرمت کی جائے اور ہر سال نہروں کی درستی ہو۔ عمال کو تنخواہیں وقت پر دی جائیں تاکہ وہ رشوت نہ لیں۔ حکومت کے ملازموں کو تاکید کی جائے کہ وہ لوگوں کے کاموں میں بے جا رکاوٹیں ڈال کر انہیں نہ ستائیں اور عوام پر کوئی ستم پیشہ حاکم مسلط نہ کیا جائے۔
ابن आस रदी अल्लाह अन्हु इस मशवरे से बहुत खुश हुए और मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में अपने उमाल को लिख भेजा कि वो इस पर अमल करें और इसकी हुदूद से आगे ना बढ़ें। इसके बाद उन्होंने इस्लाही कामों के मुतालिक सोचना शुरू किया जिनसे मुल्क की दौलत में इजाफा हो सके और बाशिंदगान मिस्र की मरफ़ाउल हाली के साथ साथ खिराज की आमदनी भी बढ़ जाए। और शायद बिन्यामीन के मशवरे से पहले ही इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु इस्लाही कामों के मुतालिक सोच रहे थे। सबसे पहले जिस अहम तरीन काम का ख्याल उनके दिल में आया वो खलीज तराजान की खुदाई थी, जो दरियाए नील को बहर कुल्जुम से मिलाती थी और जिसकी वजह से मिस्र और जजीरा नुमा अरब के साहिली शहरों के दरमियान आमद व रफ्त में बड़ी सहूलत पैदा हो सकती थी। ये हम पहले बता चुके हैं कि ये खलीज तराजान के अहद से हजारों बरस पहले फराइना ने खुदवाई थी। तराजान ने तो इसे सिर्फ दुरुस्त कराया था, यानी सफाई के बाद इसे और गहरा कर दिया था। फिर जब मिस्र पर रूमो ईरान की मुसलसल चढ़ाइयाँ हुईं और हर तरफ जुल्म इस्तबदाद की आग भड़कने लगी तो ये नहर बेतवज्जही का शिकार होकर अट गई। आखिरकार इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु ने फिर इसे पहले की तरह जारी कराना चाहा और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मिस्र की इनाने हुकूमत हाथ में लेते ही सबसे पहले उन्होंने इसी अजीमुशान काम का बीड़ा उठाया और बहुत ही कलील मुद्दत में, जो पूरा 1 साल भी नहीं थी, इसे पाए तकमील को पहुंचा दिया। हालांकि नहर की लंबाई 60 मील से भी कुछ ज्यादा थी। ये नहर बलियोन के शुमाल से शुरू होकर शिमाल मशरक़ी जानिब बलबेस तक जाती थी और इससे आगे बढ़कर मशरक़ी समत इख्तियार कर लेती थी। बुहैरे तमसाह में पहुंचकर इसके जुनूब से निकलती और मर्रा की झीलों में से होती हुई स्वीज के करीब बहरे कुल्जुम में जा गिरती थी। इसमें शक नहीं कि इतने अजीमुशान काम का इरादा करने और इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में इसे पाए तकमील तक पहुंचा देने से हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु की बेनज़ीर इंतज़ामी काबिलियत का इजहार होता है, ख़ास तौर पर जब हम लोगों की ये कहन सुनते हैं कि उस ज़माने में इस नहर का निशान तक बाकी न रहा था। तान के इसका पता लगाने के लिए इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु को एक क़िब्ती की खिदमात हासिल करना पड़ी, जिसके सिले में बाद को इस क़िब्ती पर जिज़िया मुआफ़ कर दिया। इस काम के लिए इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु को गालिबन बेगार का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने हज़ारों मिस्री मजदूरों को नहर खोदने पर लगा दिया। मैं अपने आप को उन लोगों का हमनवा नहीं बना सकता जो इस सिलसिले में अरब फातह पर मलामत करते हैं। बेगार उस दौर के मिस्र की एक आम रस्म थी जो इसके बाद भी 1000 सवा हजार बरस तक जारी रही। नहर स्वीज की सरकारी कंपनी ने 19वीं सदी ईस्वी में जब नहर की खुदाई का काम शुरू किया था तो इसी बेगार का सहारा लिया था। बेगार दरअसल एक किस्म की जबरी भर्ती है जो किसी कौम के लिए रखी जाती है। इसमें अगर बुराई का कोई पहलू है जिस पर उसे मतऊन किया जा सके तो ये कि भर्ती करने वाले इसमें अदल व नज़्म की रियायत को मलहूज न रखें और भर्ती होने वाले इस कौमी काम का फ़ायदा न उठा सकें जिसके लिए वो अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बुराई न हो जो सख्त से सख्त तनकीद के मुस्तहक है और अगर भर्ती किसी तामीरी मकसद के लिए मुनसिफाना निज़ाम के तहत हो जिसका हर काम करने वाले को माकूल मुआवजा मिले तो नुक्ता चीनी व मलामत का कोई महल ही बाकी नहीं रह जाता। जिन मुअर्रिखीन ने इस भर्ती पर इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु को हदफ एतराज़ बनाया है उनके लहजे में शिद्दत व तल्खी शायद इसलिए पैदा हो गई है कि उनके नज़दीक नहर तराजान मिस्र की नहीं बिलादे अरब की फलाह के लिए खोली गई थी। इसमें शक नहीं कि इस नहर के खुलने से बिलादे अरब को बड़ा फ़ायदा पहुंचा, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि मिस्र का फ़ायदा बिलादे अरब के फ़ायदे से भी ज़्यादा था। इसे हिंदुस्तान और मशरक़ बईद से तिजारत के लिए वो रास्ता दोबारा मिल गया जो काफिलों के रास्ते से ज़्यादा आसान था और इस तरह अपने इस बुलंद तिजारती मकाम को असर नौ हासिल करने का ज़र्री मौका इसके हाथ आ गया जो इसकी अज़मत व सियादत के ताबनाक दौर की यादगार था। फिर इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु की गौर व फिक्र की एक गायत मिस्र की भलाई भी थी, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि बतलेमूस सानी और फ़िरौन नखाद की तकलीद में वो बुहैरे तमसाह और बुहैरे रूम के दरमियान एक नहर खुदवाना चाहते थे जो बुहैरे कुल्जुम को बुहैरे रूम से मिला दे, जैसा कि आजकल है। उन्होंने अपने इस इरादे को जामा अमल पहनाने का पुख्ता इरादा कर लिया था, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन के इस एतराज़ ने उनके हाथ बांध दिए कि इस तरह रूमियों के लिए इस नहर को उबूर करके अपने जहाज़ बुहैरे कुल्जुम में ले जाना आसान होगा और उस वक्त तक अरबों के पास कोई तिजारती या जंगी बेड़ा न था जो रूमी बेड़े का मुकाबला कर सकता। इसलिए अगर इस नहर की खुदाई का ख्याल तर्क किया गया तो बरबनाए एहतियात किया गया, न किसी और वजह से। फिर जब हम याद करते हैं कि 19वीं सदी ईस्वी में बरतानिया ने महज इस खौफ से कि हिंदुस्तान में उसके इक़्तिदार पर कोई आंच न आ जाए नहर स्वीज निकालने के सिलसिले में कितनी मुखालफत की थी, तो ये बात हम पर आईना हो जाती है
کہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے آج سے 1300 برس پہلے اس نہر کے نکالنے پر جس خوف کا اظہار کیا تھا، اس پر انہیں الزام دینا کسی طرح جائز نہیں۔